वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, ईद उल अज़हा के दौरान स्वीडन में कुरान पाक के नुस्खे को नज़र आतश करने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद ऑब्वियसली पूरी मुस्लिम दुनिया में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया और इस वाक़े से पूरी उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह हुए। हमने देखा कि OIC की इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास यूनाइटेड नेशंस का, उसको भी तलब किया गया और उसके बाद अब कल हमने देखा कि इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत, और जिसके बाद ये फ़ैसला किया कि 7 जुलाई बरोज़ फ्राइडे यानी कि कल पूरे मुल्क में यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा। और इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने तमाम सियासी जमातों और तमाम कौम से अपील की है कि इस एहतजाज में शिरकत करें, भरपूर अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए ताकि इंटरनेशनल लेवल पर ये एक मैसेज जो है वो कन्वे किया जाए। इस्लामोफोबिया के वाक़यात ये कोई नए तो हैं नहीं, हम इसको देख रहे हैं। पिछले तकरीबन एक डेकेड से इन वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। मगरबी ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में इन वाक़यात की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। वाक़यात की शेप जो है वो हर दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ दिखाई देती है। लेकिन क्या एक ऐसा लाएअमल अपनाया जाए हमारी कौमी सतह पर, या उम्मत मुस्लिमा को क्या लाएअमल अपनाना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात का सद्देबाब किया जा सके। साथ ही साथ हुकूमती फैसला जिसके नतीजे में कल पूरे मुल्क में यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा, इसके अलावा स्वीडन हुकूमत के ख़िलाफ़ किस अंदाज में मज़ीद एक्शन लिया जा सकता है, हुकूमत की इस हवाले से क्या हिकमत अमली है, इस पर बात करने के लिए वी आर हैविंग इन अ शो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन रिलीजियस अफेयर्स शबीर अहमद उस्मानी साहब इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इब्राहिम लकी साहब भी इस वक्त शो का हिस्सा हैं। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शबीर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कल एक इजलास हुआ और आज पार्लियामेंट का भी मुश्तरका इजलास है। कल होने वाले इजलास के नतीजे में एक तो ये फैसला हुआ कि 7 जुलाई पूरे मुल्क में यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों की क्या हिकमत अमली है, हुकूमत की क्या हिकमत अमली है कि स्वीडन वाक़े के ख़िलाफ़ भरपूर अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए? एक तो ये हो गया जो कल एहतजाज होगा। अदर देन दिस, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल कैबिनेट का इजलास हुआ, उसमें फ़ैसला हुआ है कि यौम तक़दीस कुरान मजीद मनाया जाए, और आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, उसमें फ़ैसले होंगे कि आगे हमने क्या करना है। जो स्वीडन में हुआ है, कुरान मजीद हमारे दिल के करीब है। मुसलमान किसी सूरत में कुरान की बेहुरमत की और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी को किसी सूरत में कबूल नहीं कर सकती। बेशक ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का जुज़ है। सबसे पहले कुरान मजीद और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत है। इसके देखो, आए दिन ये वाक़यात इन मुल्कों में होते हैं। अब स्वीडन में हुआ है, पहले किसी दूसरे मुल्क में हुआ था। कभी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके बनाए जाते हैं, कभी कुरान मजीद की तौहीन की जाती है। मुसलमान जो मुसलमान है वो जो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, किसी भी रंग व नस्ल का है, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले हमारे लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत है, कुरान मजीद की शान और अज़मत है। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो हमारे दिल से भी ज़्यादा कीमती है, हर चीज़ से कीमती है। जितनी दुनिया में किताबें आई हैं, सबसे कीमती किताब कुरान मजीद है। बेशक दिल तो इसकी तौहीन मुसलमान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। हुकूमती सतह पे जो फ़ैसले होंगे, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बहुत दलेराना फ़ैसला किया है। उन्होंने कल जुम्मतुल मुबारक को, जुम्मा की नमाज के बाद पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी है। हमारे हर हलके में, सूबाई हलके में, हर MPs के हलके में, MNAs के हलके में, उनके हेड क्वार्टर में एहतजाज होगा। उलमा, मशाइख और बुज़ुर्गान दीन, हुफ़ाज़, कारी, तलबा, मदारस दीनिया, मदारस जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं,
ان کے طلباء سے سب سے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اپیل کی ہے کہ وہ باہر نکلیں اور اس احتجاج میں شامل ہو کر اپنے ایمانی اور جذبہ کا ثبوت دیں اور مسلمان ہونے کا جو ہے نا وہ جذبہ جو ہمارے اندر ہے اس کو ظاہر کریں اور نکلیں، عوام نکلے، پرامن طور پہ نکلے. ایسا احتجاج نہ ہو کہ جیسا ہمارے ملک کو ہی نقصان نہ پہنچایا جائے. ایک پرامن احتجاج پورے پاکستان میں ہوگا اور حکومت اس پہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ہم اس ملک سے ہم بات کریں اور پوری دنیا کے ہمارے اسلامی ملکوں سے بات کریں کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو، اور اس پہ بلا دلیل، کوئی دلیل نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی جیسے کہا ہے اس پہ دلیل کی کوئی بات ہی نہیں. ان کو واقعی سزا دی جائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. ان کو بلا دلیل وہ کوئی دلیل دے، اس دلیل کی وجہ سے ہم نے کی ہے، دلیل ان کی نہیں سنی جانی چاہیے. اور پورے اسلامی ملکوں کے سربراہان، لیکن کل جو ہونے والا کیبنٹ کا اجلاس تھا اس کے بعد ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا، لیکن باقی کے فیصلے آج کے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے مشروط ہیں، اس میں باقی کے فیصلے ہوں گے، رائٹ؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ابراہیم صاحب، ایک تو یہ کہ نماز جمعہ کے بعد احتجاج کی کال دی گئی ہے، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ لاہور میں ریلیاں نکالی جائیں گی، کن کن مقامات پر نکالی جائیں گی؟ اور پھر ایک یہ کہ کیا ٹریفک کی روانی اس سے متاثر تو نہیں ہوگی کہ آلریڈی لاہور جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور ابھی آج اور کل اور 8 جولائی تک یہ بارشوں کی تو پریڈکشن ہے. سو کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑی سی حقائق جو ہیں وہ ہمارے ویوز کے ساتھ شیئر اس پہ جو ہے ہماری مسلم لیگ نون کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی تفصیلی بات ہوئی، اور جو ہے عثمانی صاحب سے بھی جو ہے پروگرام سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے. تو یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ دیکھیں ایک تو اب ہیوی جو ہے رین کا وہ بھی جو ہے وہ فور کاسٹ ہے، اور کل بھی ایک ہیوی جو ہے وہ بارش ہوئی 291 ملی میٹر، جو 10 سال میرا خیال 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. تو لاہور کی پوزیشن تو یہ ہے. اب اس میں ظاہر ہے کچھ لوگوں کی جو ہے وہ جہاں باغ بھی ہوئے ہیں، تو ایک فضا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تو علامہ صاحب ابھی یہی آپ نے جو ہے عثمان صاحب کے دوستوں کے ساتھ بھی یہ کر رہے تھے کہ کیونکہ ان کا جو پلان ہے وہ تھا کہ ہر حلقے سے جو سابق ایم پی ہے وہ ریلیاں نکالے گا اور اظہار یکجہتی کرے گا مساجد میں یہ، لیکن اب وہ کہہ رہے کہ اب چونکہ سچویشن اس طرح کی ہے تو اب ہمیں اس کو پروگرام کو ری شیڈول کرنا پڑے گا کہ بارش میں لوگوں کو تنگ جو ہے وہ ڈسٹربنس بھی نہ ہو، لیکن جو ایک افیکٹو میسج ہم دینا چاہتے ہیں دنیا کو وہ بھی میسج چلا جائے. ابھی وہ اب فیز ہے ری اچھا، شیڈول یہ ہوگا. نہیں کہ آپ کی بات سے مجھے تھوڑا سا ایسے میں اسیس کر پا رہی ہوں، تھوڑا سا آپ کریکٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی امکانات ہیں کہ یہ احتجاج پوسٹ پون ہو سکتا ہے اگر کل بھی ہیوی رین؟ پوسٹ پون نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اسٹیٹ کا ڈیسیژن ہے، اور جو اسٹیٹ کے ڈیسیژن ہوتے ہیں کسی ویدر سے لنک نہیں کرتے. اسٹیٹ نے اپنا ایک مؤثر انداز میں، کیونکہ ان کے پاس کافی ٹولز ہوتے ہیں اپنا جو ریکارڈ ہے وہ کرانے کے لیے، پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے کے لیے، وہ پوسٹ پون والا معاملہ نہیں ہے. نہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے ایمان کا اگر اظہار کرنا ہے تو ہم کسی موسم کے محتاج ہوں گے. یہ صرف ایک انسانی بنیادوں پر ہے کہ چلے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، لیکن ہمارا وہ تو طوفان بھی آئے، اگر ایسا کوئی ایمانی معاملہ ہے تو نکلیں گے لوگ، وہ اچھا ہے برا ہے کہ جیسا بھی ہے وہ نکلے گا اس مقصد کے لیے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک ویدر کی تھوڑا سا ہے، لیکن کل ایک ہمیں بالکل پورا یہ اس بات کا یقین ہے کہ بلا تفریق حکومت ہو، اپوزیشن ہو، وہ دوسری جو ہے مذاہب ہوں، وہ اس کاز کے لیے نکلیں گے، کیونکہ یہ کاز ایک نیک کاز ہے. بے شک. تو لہٰذا اس پہ کوئی دو رائے نہیں. پوسٹ پون والا معاملہ تو پوسٹ پون نہیں ہوگا، احتجاج ہوگا. اصل چیز یہ ہے کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ اب مساجد میں آپ کر لیں گے، جمعے کے بعد مساجد کے باہر پروٹیسٹ ہوگا، پورے پاکستان میں ہوگا، یہ ایک افیکٹو آواز جائے گی. اصل چیز اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ حکومت اس پہ اگلے نیکسٹ سٹیپ پہ کیا جاتی ہے. نیکسٹ سٹیپ آپ کا ہے ڈپلومیٹک محاذ ہے کہ ڈپلومیٹیکلی آپ یورپ کو، دنیا کو کس طرح آپ یہ ایگری کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ بھی آپ
اسلام کی توہین کرتے ہیں، کوئی ایک شخص اگر کرتا ہے انفرادی طور پر کرتا ہے یا حکومتی کسی سطح پر ہوتا ہے، جیسے ڈنمارک وغیرہ میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو اس سے مذہبی منافرت ہوگی، اس پہ سیکٹریزم میں اس میں اضافہ ہوگا اور دنیا کا امن خراب ہوگا. اور اس امن کے لیے اچھا ایک اور چیز کہ یہاں پر مطلب سویڈن کی حکومت کی جانب سے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ اسٹیٹ لیول پر اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آ چکی کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس انسیڈنٹ جو بھی ہوا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی شخص کا ایک انفرادی فیل تھا. لیکن پھر بھی کیا مطلب پاکستان یا پوری امت مسلمہ اس چیز کو ٹرسٹ کرے گی یا نہیں؟ یہ تمام تر معاملات پر بات کریں گے، لیکن ابھی ہمیں شو میں ایک بریک شامل کرنی ہے. ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، ہم سویڈن واقعے کے خلاف جو حکومتی سطح پر کل احتجاج ہونے جا رہا ہے اس کو ڈسکس کریں، اور ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں شبیر احمد عثمانی صاحب جو کہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں آن ریلیجس افیئر، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ابراہیم لکی صاحب بھی شو کا حصہ ہیں. شبیر صاحب، آپ سے میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گی کہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، اس کے بعد دیکھنے میں یہ آیا کہ پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ متحرک ہو جاتی ہیں اور ملک میں ہی اشتعال پیدا کیا جاتا ہے. پھر ایسے مطالبات اکثر اوقات سامنے آتے ہیں مذہبی جماعتوں کی جانب سے جن کو ماننا حکومت کے لیے پرابلم بن جاتا ہے. ہم نے فرانس کے معاملے پر بھی دیکھا کہ ان کے سفیر کو نکالا جب ملٹیپل چیزیں کافی اس وقت بھی پاکستان میں محسوس ہوا تھا. ابھی اگر ایسا کوئی ریاکشن آتا ہے کسی مذہبی جماعت کی جانب سے سامنے، اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. یہ جو مسئلہ ہے قرآن کی عظمت کا، یہ کسی مذہبی جماعت کا اکیلے کا نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے. اس وقت ہر مسلمان دکھی ہے اس بات سے، قرآن مجید کی توہین سے، قرآن مجید کو جلائے جانے سے کی وجہ سے ہر مسلمان کا دل دکھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. مذہبی جماعتیں کیونکہ دین اسلام کی باتیں کرتی ہیں اور وہ بہت زیادہ قریب ہیں اسلام کے دین کی بات کو سمجھتے ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، بالکل ان کے جذبات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے جذبات ہر مسلمان کا جذبات ہے جیسے ان کے بھی جذبات ہیں، تو ان سے ان کا احتجاج، پرامن احتجاج ان کا حق ہے. میری ایک گزارش ان سے یہ ہے کہ جیسے ہماری جو بھی مذہبی جماعت ہے، جو سیاسی ہے، مذہبی ہے، ہمارے اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچے، اپنے ملک کی املاک کو نہ جلایا جائے، ان کو نہ توڑا جائے، اپنے ملک کی گاڑیوں کو نہ سڑایا جائے، اپنے ملک کے جو ہمارے پولیس کے جوان ہوتے ہیں، ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، لیکن ایسا ماضی میں تو ہوتا رہا ہے سر. جی وہ روکنا چاہیے. اس کے لیے میں حکومت سے گزارش کروں گا اور ہم پرائم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے، اس کے لیے ان سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی جائے جو مؤثر ہو، جو ایک با اختیار کمیٹی ہو، جو علماء کو اس بات پہ قائل کرے، اور وہاں اس کے لیے کانفرنس منعقد ہو، سیمینار منعقد ہوں، شہر میں ہوں، ڈویژن میں ہوں، پورے ملک میں ہوں، جگہ جگہ پہ ہمارے علماء کرام کانفرنس سیمینار کریں، آل پارٹیز کانفرنس ہو. تو اس پہ ہمارے اور بھی پوری دنیا میں ہماری حکومت کو بھی آواز اٹھانی چاہیے اور اٹھائے گی انشاءاللہ. تو پوری دنیا میں ایک اسلامی ملکوں کا ایک اجلاس ہو جس میں اس بات سے فیصلہ کیا جائے، ان جو یورپین ممالک ہیں ان سے وضاحت طلب کی جائے کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو. اس کو تو سزا ملنی چاہیے، اس میں تو کوئی رعایت ہونی نہیں چاہیے، اور آئندہ کے لیے روک تھام کے لیے ایسی کوئی چیز نہ ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ابراہیم صاحب، ایک اور چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ حکومت جو سویڈن کی ہے ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک شخص تھا اور اس کا ایک انفرادی طور پر فیل تھا. کیا حکومتیں ایسے سٹیٹمنٹس کو جو کہ حکومتی سطح پر آئیں ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور پھر کیا معاملات کو لیٹ گو کر دیا جاتا ہے کہ واقعی ان کا اس معاملے سے تو کوئی لینا دینا نہیں، اگر واقعی نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کوئی بھی اٹھا اور اس نے ایسا کوئی کام کر دیا، اب حکومت کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی، ہماری جانب سے بھی کل احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا، وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا، لیکن پھر آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں، لیکن ہمیں پرامن رہنے کا
درس دیا گیا ہے, ہم نے اس درس پہ چلنا ہے. ہم نے اسی معاشرے میں جو ہے جو مخالف یا دوسرا حریف مذہب کا جو کمیونٹی ہے ان کو بھی ساتھ لے کے جانا, ان کے رائٹس کا بھی خیال رکھنا, کیونکہ جو سماج صاحب ایسے ہی ہے نا. لہٰذا ہم نے امن کو فروغ دینا ہے, اگلے کے دین پہ انگلی نہیں اٹھانی تاکہ وہ میرے دین پہ نہ اٹھائے. اگر انہوں نے انفرادی طور پر یہ اگر کسی فرد نے ایسا اقدام کیا ہے جس سے ہم مسلمانوں کے جو ہے وہ دل کو ٹھیس پہنچی ہے, تو اس پر ہمارا جو ایکشن ری ایکشن ہمارا پاکستان کا, باقی ممالک کا, OIC کا, وہ بالکل ٹائملی تھا, ٹھیک تھا. لیکن ہمیں یہ کنٹینیوسلی یہ پروسیس چلانا ہے, اس لیے کہ ہمیں وہ مائنڈ سیٹ بھی دیکھنا ہے کہ ایسا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ حکومتیں ایسی سٹیٹمنٹس قبول نہیں کرتی جو اپنی جسٹیفیکیشن میں دی جائے. مائنڈ سیٹ ایسا ہے, لیکن ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہم اچھائی کی طرف کیسے بڑھ سکتے ہیں. بالکل ہم نے مائنڈ سیٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ ایسا مائنڈ سیٹ موجود ہے یورپ میں یا دنیا میں کہ جو اسلام کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. ہم نے ان کی نیت, ان کی سوچ کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ لوگ خرابی کا باعث ہیں. لہذا اس معاملے پہ بھی ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. عثمانی صاحب ایک آپ سے کوئکلی یہ آخری سوال ہے میرا, اور میں چاہوں گی آپ اس کو کوئکلی ذرا سم اپ کرتے ہیں, کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہیں. ہر کچھ عرصے کے بعد اسلاموفوبیا کے مطلب یہ آبویسلی یہ نفرت ہے, نفرت کی پیداوار ہے اسلاموفوبیا. اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے آئے ہیں. پھر امت مسلمہ کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے, لیکن ایسے انسیڈنٹس جو ہیں ان کا سدباب آج تک نہیں ہو سکا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا مربوط حکمت عملی پوری امت مسلمہ ان کے سربراہان کی جانب سے ہونی چاہیے کہ ہم اس قابل ہو سکیں اور ہم ایسا کچھ نہ کچھ کر سکیں کہ ایسے معاملات ہونا ہی بند ہو جائیں؟ جی یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. اس پہ پوری امت مسلمہ کے لیڈران کو ایک ہونا پڑے گا اور ان کو سوچنا پڑے گا کہ اس پہ ایک کانفرنس میرے خیال ہو رہی ہے OIC کی, تو اس میں ہمارے ملکوں سے بھی جا رہے ہیں, دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بس وہ کانفرنس ہی کافی نہیں ہے, اس پہ ایک پکا لاہ عمل لینا پڑے گا امت مسلمہ کے لیڈران کو. اب وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اس پہ ایک ایکشن لیا ہے, اور ہم ان سے بھی گزارش کریں گے, ذاتی طور پہ بھی کریں گے کہ آپ اس پہ بھرپور ایکشن لیں. وہ ویسے بھی لے رہے ہیں, ویسے وہ ان کا دل بڑا دکھی ہے اس بات پہ, اور پوری امت کا دل دکھی ہے, مسلمہ کا دل دکھی ہے, تو جیسے ان کا بھی دل دکھی ہے, تو وہ اس پہ ایک سٹینڈ لے رہے ہیں. اور ہم بھی ان سے گزارش کریں گے کہ اس میں آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں, اور ایسا قانون, ایسی کوئی ایک مشترکہ لاہ عمل اپنایا جائے کہ آئندہ یہ جو ہے نا ایسے واقعات کوئی ایسا کسی کو جرت نہ ہو جو اسلام کے. اس میں ایک چیز ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹ یا سویڈن کی اسٹیٹ نے اگر جو ہے وہ اس کا ریبٹل دیا کہ اس میں گورنمنٹ کا کوئی اس کی سرپرستی حاصل نہیں ہے, تو G2G گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس کو ایگری کرنا چاہیے, کیونکہ ایک چارٹر بھی ہے کہ آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آپ کو یہ چیزیں ایگری کرنا پڑتی ہیں. لیکن آپ کو یورپ کا ویسٹرن کا جو مائنڈ سیٹ ہے اباؤٹ اسلاموفوبیا ہمارے سامنے, اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم ریلیشن کو بھی آگے دیکھیں. یورپ کے ساتھ ہمارے جو ہے فائنینشیل انٹرسٹ ہیں, بزنس انٹرسٹ ہیں, ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے. ہم نے اپنے دین سے تو بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ان کو اس لیے ہم نے اون کرنا ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا بھی ہے. لیکن یہ ہے میسج آپ کا اسٹرانگلی جانا چاہیے, اور جا بھی رہا ہے. جیسے عثمان صاحب نے بتایا کہ جو ہے یہ پہلے بات کر رہے تھے کہ کوئی میرا خیال پرائم منسٹر صاحب سے شاید یہ آج کل میں یہ ڈسکس بھی کریں گے کہ ایک نیشنل علماء کی ایک نیشنل کانفرنس ایسی ہونی چاہیے جس میں تمام جو ہے ہر مکتب فکر کے ان کو اکٹھا کر کے ایک قومی سطح پر ایک ایسی کانفرنس کی جائے جس کا ایک اسٹرانگ میسج ہے. سچ یہ ایک کنٹینیوسلی پروسیس ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے کوئی ایسا احتجاج نہیں ہے, مطلب یہ مسلسل ایک جدوجہد ہے جو آپ نے جاری رکھنی ہے. بلا شبہ یہ جدوجہد جاری رہنی چاہیے. پوری قوم سے وزیر اعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اپیل کی ہے. میری گزارش ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی اپیل کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری پاکستانی قوم کل نکلے اور اپنے ایمانی ہونے کا ثبوت دے. یہ ایمان کا مسئلہ ہے, سیاست کا مسئلہ نہیں ہے. نہ سیاستیں ہوتی رہیں گی, یہ ہوتی جاتی چیز ہے لیکن کوئی کسی یہ مسلک کا مسئلہ نہیں ہے, کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے. اسلام کا مسئلہ ہے, ہمارے دین کا مسئلہ ہے. اس لیے
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इस अपील पे पूरे मुल्क को निकलना चाहिए। एक कासिम के अबू को भी निकलना चाहिए कि नहीं? वो कासिम के अबू को भी कोई मैसेज जी, कासिम के अबू को तो ज़रूर निकलना चाहिए। वो तो क्योंकि वो उनके बारे में तो कहा जाता है ना, इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने बहुत जी रियासत मदीना की क्या कह रहे थे? वो रियासत मदीना की बात करते हैं तो उन्हें निकलना चाहिए ना। यकीनी तौर पर सबको निकलना चाहिए, ख्वाह किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी हो आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर अहमद उस्मानी साहब और इब्राहिम लकी साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जर्मनी के शहर बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023 का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान ने भी शिरकत की और जो हमारे प्लेयर्स थे उन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में इन गेम्स में 80 के करीब मेडल्स जो थे वो हासिल किए। अच्छा, बहुत से साइक्लिस्ट पाकिस्तान की जानिब से साइक्लिस्ट ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में जो साइक्लिस्ट थे उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए तकरीबन मजमूई तौर पर 10 के करीब मेडल्स अपने नाम किए। ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाली ज़ैनब अली रज़ा इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं और साथ ही साथ मौसम खान साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के, वो भी हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आगे चलकर हमें हेड कोच स्पेशल ओलंपिक्स फाहम तारिक भी शो में ज्वाइन करेंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम यू मौसम साहब, सबसे पहले तो ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स, तो इसमें होता क्या है? मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के गेम्स होते हैं और स्पेशल बच्चे इनमें पार्टिसिपेट करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें ऐसे ही है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा वो कर दूं कि ज़ैनब ने सिर्फ ब्रॉन्ज ही नहीं, इसने साथ में गोल्ड मेडल भी जो है वो हासिल किया। वंडरफुल, ठीक हो गया। सो जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान 2 मेडल ज़ैनब ने अपने नाम किए, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, बिल्कुल ठीक। और स्पेशल ओलंपिक ऑब्वियसली जो है वो इसको वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि ये बच्चे जो है वो इनको स्पेशल बच्चों की तरह जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, जिस तरह से इनके साथ उनका लगाव होता है और वो जिस तरह इनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे जो है वो क्लोज टू द नॉर्मल बच्चों के साथ अपने आप को लेके। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब हम आपकी मतलब साइकिलिंग फेडरेशन की बात करते हैं, कितने बच्चे इस वक्त साइकिलिंग फेडरेशन में स्पेशल हैं जिनको आप लोग साइकिलिंग सिखाते हैं और इतना निखार देते हैं कि वो फिर इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं? देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है कि पेरेंट्स का जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट होता है, क्योंकि हम ज़ाहिर है कि प्लेयर्स अगर जैसे ग्राउंड में आएगा, ठीक है, वेलोड्रोम में आएगा, तो हमारे कोचेज़ उनको ट्रेंड करेंगे, तो वहाँ तक लाना, उनको लेके जाना, ठीक है ना, तो वो हर पेरेंट जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। बिल्कुल, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इनकी कामयाबी के पीछे जहाँ स्पेशल ओलंपिक और कोचेज़ का जहाँ पे ताल्लुक़ है, इनकी अपनी एफ़र्ट है, इनकी अपनी लगन है। पेरेंट्स को मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि वो इनके साथ जो है वो मैं समझता हूँ कि उतना वो दूसरे बच्चों के ऊपर, अगर 5 बच्चे हैं तो वो उनके ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहे होते जितना। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि ऐसे बच्चे अगर कुछ करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनके पेरेंट्स की होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सपोर्ट उन्होंने करना है और फिर इन्वॉल्वमेंट में उन्होंने हर तरह से इन बच्चों को सपोर्ट करना है। सो इस चीज़ के बगैर जो है वो बच्चे इस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। और डेफिनेटली अगर कोई बच्चा स्पेशल है सो आपने उसको हर अंदाज में सपोर्ट करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत रखी है। सो आपने उस सलाहियत को आइडेंटिफाई करके फिर उसके पॉलिश करने पर काम जो है वो करना है। और यकीनी तौर पर ऐसे बहुत से बच्चे हमारे पाकिस्तान में और भी हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और फिर वो कुछ ना कुछ मुनफरद करते हैं और फिर ज़ैनब जैसे बच्चे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ज़ैनब, थैंक यू सो मच। ज़ैनब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने, मुझे तो पता था 1 मेडल, लेकिन आपने तो 2 मेडल्स अपने नाम किए हैं। एक ब्रॉन्ज है आपका और एक गोल्ड मेडल है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो जर्मनी वाला ट्रिप था, आप इसके लिए कितनी एक्साइटेड थी और कितने दिन आपने वहाँ पर गुजारे जर्मनी में? बहुत ज़्यादा दिन गुजारे।
अच्छा, और आप एक्साइटेड थी? मैं जीत के आऊँगी, मुझे पता था जीत के आऊँगी। आपको पता था कि आप जीत कर आओगी। अच्छा, ये जो 2 कैटेगरीज में ज़ैनब ने 2 मेडल्स अपने नाम किए हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है। व्यूअर्स, आपसे हम मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कर चुकी हैं हेड कोच स्पेशल ओलंपिक्स की माहम तारिक। सो माहम, थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे हैं जो ओलंपिक्स का इनेकाद किया गया था और फिर इसमें जो साइकिलिस्ट जिन्होंने मजबूती तौर पर 10 के करीब मेडल जो थे वो हासिल किए थे, ज़ैनब को पॉलिश करने में, फिर ज़ैनब को जर्मनी ले जाकर वहाँ संभालने में यू वर द मेन सपोर्ट एक्चुअली। सो मैं ये सबसे पहले तो ये जानना चाह रही थी कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब, ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को संभालना, और फिर एक स्पेशल जो बच्चे होते हैं फिर उनको उनके साथ डील करना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो आपके पीछे क्या मोटिवेशन है और आपके अंदर कितना स्टेमिना है कि फिर आप इन बच्चों के साथ डील करते हैं, और फिर इस तरह से बच्चों को इंटरनेशनल टूर्स पे ले जाने के लिए आप इनकी ट्रेनिंग किस तरह से करते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस बात पे मेंशन करूँगी सर अनीसुर रहमान को, जिनका मेन रोल था मुझे स्पेशल ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस करवाने का। तो अनीसुर रहमान साहब जो थे वो वाइस चेयरपर्सन थे स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के। तो उन्होंने जब मुझे ट्रेनिंग करवाते हुए देखा तो उन्होंने कहा था कि आप स्पेशल बच्चों में भी काम करके देखें। अच्छा। तो वॉलंटियरली मैंने 1-2 तकरीबन कैंप्स मैंने अटेंड किए थे। तो मुझे नहीं पता कि क्या थी क्या नहीं, लेकिन अंदर से फीलिंग है कि आई शुड वर्क विद देम। तो एक अंदर से एक रिलीफ वाली फीलिंग आ रही थी कि पेरेंट्स जिस तरह प्यार कर रहे थे, पेरेंट्स को जब बच्चों में फ़र्क नज़र आ रहा था, इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही थी, तो पेरेंट्स दुआएं दे रहे थे। बस हम इन्हीं दुआओं के तो पीछे हम लोग चलते हैं कि ये दुआएं नहीं होंगी तो हम कैसे चलेंगे। तो बस वही एक पेरेंट्स की मोटिवेशन थी, बच्चों का प्यार था। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इन बच्चों में ना एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आप जितना इन पे इनपुट देते हैं ना, ये आपको उससे कई गुना ज़्यादा आउटपुट देते हैं। अच्छा, वंडरफुल। लाइक अगर हम नॉर्मल में बात करें तो हमें पता है कि हमारे किस बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, लेकिन ये आपको टोटली अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल अलग से रिजल्ट देते हैं। ज़बरदस्त। तो ये आप ये इस तरह से मोटिवेशन, ये फिर मोटिवेशन से ज़्यादा आपके अपने अंदर की आवाज़ थी। अच्छा मौसम साहब, एक और चीज़ की, ये ज़ैनब ने एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। सो ये बताइएगा कि किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है, या वो कौन कौन से साइकिलिंग के कॉम्पिटिशन्स हुए जिसमें 2 मेडल्स अपने नाम किए, क्योंकि एक कॉम्पिटिशन नहीं था ये नहीं, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दें। नहीं, ये बेसिकली इंडिविजुअल इवेंट्स थे। अच्छा। ये जो लेकिन फिर कितने मुकाबले थे कि 2 मेडल्स इन्होंने 3 मुकाबले थे हर अच्छा। बच्चे के 3-3 इंडिविजुअल इवेंट्स थे, क्योंकि हमारे नॉर्मल में तो टीम इवेंट होते हैं, लेकिन स्पेशल में यहाँ पे जो साइकिलिंग की बात कर रही हूँ, स्पेशल में साइकिलिंग की टीम इवेंट नहीं है, सब इंडिविजुअल इवेंट्स हैं और हर किसी को 3 मौके मिलते हैं। अच्छा, सो ये 3 इवेंट्स जो ज़ैनब के हिस्से में आए, इसमें से 2 में इन्होंने मेडल्स हासिल किए। अच्छा ज़ैनब, एक और चीज़ मुझे ये बताओ कि आप कितने एक्साइटेड थे जर्मनी वाले ट्रिप के लिए, और कितने कॉन्फिडेंट थे कि ये आप इवेंट जो है वो विन करके आओगे, गोल्ड मेडल भी जीत लोगे, ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लोगे? मैंने मेहनत की थी। अच्छा, इसलिए लॉन्च गार्डन में जाके मेहनत की थी, फिर मैंने जीत के आई। आपके पेरेंट्स, फैमिली खुश हुई? आप खुद कितना खुश हुए थे? बहुत ज़्यादा मैं खुश थी, मामा भी खुश थी। अच्छा, फिर किसी ने कोई गिफ्ट वगैरह दिया। क्या गिफ्ट मिला? परफ्यूम मिला। ज़बरदस्त। अच्छा मौसम साहब, एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि किस तरह से इन बच्चों की ट्रेनिंग को मज़ीद मजबूत करने के लिए जो फेडरेशन है वो काम करिए। आपने कहा यहाँ पर बच्चे तो बहुत थोड़े से हैं, तो ऑब्वियसली फिर हम थोड़े बच्चों की बात करते हैं तो फिर आप उनको सिखाने के लिए ज़्यादा मौक़े अवेलेबल नहीं होते क्योंकि बच्चे थोड़े हैं ना, तो ये कहा जाता है। सो ये किस तरह से इनको ट्रेन किया जाता है, किस तरह से फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है? आपके चैनल के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो मैं बेसिकली मैसेज देना चाहता हूँ उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे स्पेशल्स हैं, वो अपने बच्चों के अंदर जो है उनको मोटिवेट करें और उनके अंदर जो स्किल्स हैं, क्योंकि डिफरेंट जो बच्चे हैं मसलन बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पावर लिफ्टिंग में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, साइकिलिंग में है, बैडमिंटन में है, तो बच्चे डिफरेंट गेम्स के अंदर जो है ना, तो उनको
وہ ان کی وساست سے ان پیرنٹس کو ایک موٹیویشن ملنی چاہیے ہے کہ اگر وہ بھی اپنے بچوں کو زیادہ فرنٹ پہ لائیں گے تو فیڈریشن اور اسپیشل اولمپک جو ہے وہ زیادہ ان کو زیادہ پلیئر ملیں گے، اور زیادہ پلیئر ملنے سے یہ ہوگا کہ فیسلٹیز بھی امپروو ہوں گی الٹیمیٹلی، کیونکہ ابھی تو تھوڑے بچے ہیں نا، اور یہ بڑی مطلب عام سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑے بچے ہوں گے تو پھر ان کے لیے فیسلٹیز کا بھی انتظام جو ہے وہ کم کیا جاتا ہے، زیادہ بچے ہوں گے تو پھر زیادہ انتظامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ ایک میسج جو ماہم آپ دینا چاہیں، کیونکہ آپ ڈائریکٹلی ان بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں اور پھر آپ ہی انہیں کے ساتھ گئیں، سو کوئی میسج جو آپ ہمارے پلیٹ فارم سے اس طرح کے پیرنٹس کو دینا چاہیں جن کے بچے آگے سے اسپیشل ہیں؟ جی پیرنٹس کو تو میں یہی کہوں گی کہ ٹھیک ہے یہ ان کی اولاد ہے، لیکن کبھی کبھار کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو ہمت ہار جاتے ہیں اور وہ شاید ہوپ لوز کر جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو میں کہنا چاہوں گی کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت لی ہے تو یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایک صلاحیت ان کی زیادہ ہوتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ سے زیادہ کنیکٹڈ رہتے ہیں یہ بچے۔ تو میں بس یہی کہوں گی کہ کیپ ڈوئنگ دا ہارڈ ورک، انشاءاللہ آج کل پرسوں کبھی نہ کبھی جو ہے یہ بچے ابھر کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے جو چاہ رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ان کے لیے کچھ اور بہتر ہوتا ہے، تو یہ کام ایک پیرنٹ کا ہی ہوتا ہے کہ ہنٹنگ کرنے کا کہ اس بچے میں کیا ٹیلنٹ ہے اور ہمیں کس چیز کو لے کے آگے اور کتنے ممالک نے اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا؟ 190 کنٹریز تھی، 190 کنٹریز۔ اور پھر یہ زینب نے جو اور اس طرح سے ایک اور آپ کے ساتھ مطلب سائیکلسٹ بھی تھے، انہوں نے بھی اپنے حصے میں 2 میڈلز لیے، سو پھر کس طرح سے مطلب کتنے لوگوں کا کمپٹیشن تھا جس میں سے زینب نے ون کیا یا انہوں نے ون کیا؟ یہ ٹوٹل 200 ایتھلیٹس تھے وہاں پہ، 200 میں سے زینب نے ون کیا۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ان کے پلیٹ فارم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو ایکول موقع دیتے ہیں، تو ڈویژننگ بنتی ہے، ڈویژننگ کے بعد جو ہے سب کو اپنے اپنے لیول پہ کھیلنے کا موقع ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہائی ایبلٹی کا بچہ لو ایبلٹی کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، سب کی ایبلٹیز جس کی میچ کرتی ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم جب ان کے رجسٹریشنز کرواتے ہیں تو تب ہم مینشن کرتے ہیں کہ یہ لو ایبلٹی میں کھیلے گا یا ہائی ایبلٹی میں کھیلے گا، تو اس لحاظ سے ان کا جو ہے وہ کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ سیٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا زینب، آپ کون سی کلاس میں ہو؟ 5۔ اینڈ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم ان یور فیوچر؟ کیا بننا چاہتی ہو بڑے ہو کر؟ ڈاکٹر بننا چاہتی ہو؟ بالکل ٹھیک، زبردست ہو گیا۔ اچھا معظم صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کہ جب آپ اس طرح سے بچوں کو انٹرنیشنل ٹورز پر بچے جاتے ہیں تو کس انداز میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے اکوموڈیشن، ٹریول الاؤنس آبویسلی بہت زیادہ بنتا ہوگا، تو کیا یہ چیزیں فیڈریشن برداشت کرتی ہے، یہ بچے خود کرتے ہیں، ان کی فیملیز کرتی ہیں، یا کوئی اسپانسرز وغیرہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں اسپیشل اولمپک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فنڈز کے جو کمی کا شکار تو فیڈریشنز بھی ہیں اور اسپیشل اولمپک بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر بھی اسپیشل اولمپک کو بھی جو ہے پیرنٹس بھی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادارے بھی جو ہے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسپیشل اولمپک کے لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ گورنمنٹ کو جو ہے اور پرائیویٹ سیکٹرز کو جو ہے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بچے عام بچے نہیں ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو عام بچے کام نہیں کر سکے ہیں، ان بچوں نے ملک کا جو ہے وہ سبز حلالی پرچم جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے اور پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کر کے آئے ہیں، اور یقینی طور پر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، معظم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہم ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور زینب، تھینک یو سو مچ آل آف یو فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور ویوز۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن جاتے جاتے اسی میسج کے ساتھ میں اپنے شو کا اینڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ٹرائل سے گزار رہا ہے اور آپ کے پاس ایسی اولاد ہے، اور آبویسلی اگر آپ اس پہ محنت کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دنیا کیا آخرت میں بھی خیر کا باعث بنتی ہے، تو اس طرح کے بچوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ نو ڈاؤٹ دل بہت بڑا کرنے کی بات ہوتی ہے، ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب بہت سے پیرنٹس انوالو ہو کر ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مؤثر انتظام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہی بچے جو ہیں جیسے زینب ہے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا بھی نام روشن کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے لیے بھی خوش قسمتی کا، خوش بختی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ویوز ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔